حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایمان تو بہت بعد میں لایا، مگر ایمان ان کا اتنا پختہ تھا کہ بہت سارے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر اسلام کی انہوں نے مدد کی۔ بہت ساری کتب کے اندر ان کے حوالے سے آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، اس موقع پر، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر دونوں طرف سے جب معاہدہ طے پایا، تو جب تحریر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ اس وقت یہ قریش کی طرف سے بہت بڑے سردار بھی تھے اور نمائندہ بھی تھے۔ جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھی، آپ قریش کی طرف سے بہت بڑھ چڑھ کر آگے نمائندگی کر رہے تھے۔ حضرت سہیل بن عمر انہوں نے نا صلح نامے کے اندر محمد الرسول اللہ کے بجائے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ سب نے کہا بھئی کیوں؟ تو قریش کی طرف سے کیونکہ یہ نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر محمد الرسول اللہ ہم کہہ دیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بات ختم ہو جائے گی، گویا ہم بھی ان کو اللہ کا رسول ماننے لگ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو محمد بن عبداللہ مانا ہے کیونکہ ہم ایمان نہیں لائے۔ ہم نے محمد بن عبداللہ مانا ہے تو محمد بن عبداللہ ہی کہیں گے نا، اللہ کا رسول تو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ انہوں نے کہا، یہ قریش کی طرف سے تھے۔ اس وقت انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کی، آقا اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کی جو ہے وہ تحریر کو رد کر دیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا نہ، ان کی تحریر کو رد نہ کرو، بلکہ میں نبی دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسلیں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی۔ اب حضرت سہیل بن عمر قرشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دشمنی میں بہت زیادہ آگے تھے، سخت مخالف تھے۔ جب سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ معرکہ پیش آیا تو جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں حضرت سہیل بن عمر بھی گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے رہن رکھوا کر قید سے خلاصی اور آزادی پا لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے 4000 فدیہ اہل اسلام کو بھجوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 4000 فدیہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، انہوں نے بڑھ چڑھ کر آگے اسلام کی مخالفت بھی کی۔ اسی طرح 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب انہوں نے آقا کریم کا کلمہ پڑھنا تھا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اس بات کو اصحابہ میں اصحابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہ اپنا دروازہ بند کر کے نہ تو بیٹھ گئے، دروازے کے اندر کوئی بھی آنے جانے نہ پائے، چھپ کر رو بھی رہے تھے، نہ جانے کیا بات تھی۔ تو کافی دیر اپنے آپ کو اندر بند رکھا، پھر جان کی امان طلب کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ بارگاہ رسالت میں اور اللہ کے معبود کی بارگاہ میں کہو کہ سہیل کو امان دے دی جائے، کیونکہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سہیل پہلے ہی ایمان لا چکے تھے حضور پر۔ جب عبداللہ گئے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے ہیں، تو عرض کر رہے ہیں کہ انہیں امان دی جائے۔ آقا کریم کے جملے سنیے
یقین مانیے انسان کو رشک آتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ، یاد رکھنا سہیل تو اللہ کی امان میں ہے، سہیل تو اللہ کی امان میں ہے۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس سہیل بن عمر کو دیکھے نا تو ان کو سخت نظروں سے نہ دیکھنا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صاحب شرافت آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، اور میں نبی تمہیں کہہ رہا ہوں ایسا شخص کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا کو خبر تھی وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سہیل بن عمر، مزے کی بات ہے کہ ایمان کب لائے؟ ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ جنگ حنین کا موقع آیا، اور جنگ حنین کا وہ موقع تھا جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو غزوہ کے بعد بہت سارا مال غنیمت میں جمع ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر اتنا زیادہ مال جمع ہوا کہ ایک ایک بندے کو اللہ کے محبوب نے خوب نوازا، اور ان کو نوازا جو نئے نئے اسلام لائے تھے، جو زیادہ نئے نئے مسلمان تھے، مؤلفت قلوب کے لیے، یعنی ان کا دل جیتنے کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے، ان کی تعلیف کے لیے، مزید حضور نے نا ان کا دل خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام نے ان کو نوازا۔ اور پھر یہاں تک سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے تو یہاں تک لکھا کہ کئی بندے ان میں نئے ایمان لانے والے ایسے تھے جن کو حضور نے 100 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ یہ میرے سامنے موجود ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 177 پر حافظ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری سنہ وفات، امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا فی من اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتم من الابل من المؤلفت، حضور علیہ السلام نے جنگ حنین کے موقع پر سہیل بن عمر کو 100 اونٹ عطا فرمائے، 100 اونٹ مؤلفہ کے لیے، یعنی ان کے دل جیتنے کے لیے حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اور یہی وہ موقع تھا جنگ حنین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چلے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آخر کار جب مسجد جعرانہ میں سرکار تشریف لائے تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ جب ایمان کے نور سے اپنے دل کو روشن کر لیا، منور کر لیا، پھر حضور نے اسی جنگ حنین کے بعد مال غنیمت جب جمع ہوا تو 100 اونٹ اللہ کے محبوب نے دیے، 100 اونٹ، اور بھی کئی بندوں کو ملا۔ اہل مدینہ جو حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے بہت کم اہل مدینہ میں سے، بلکہ حضور نے کسی کو کچھ دیا بھی نہیں، باقی سب کو دیا، مکے سے آنے والوں کو، ملک شام، ملک دمشق اور دور و نزدیک سے آنے والے جتنے بھی تھے حضور نے سب کو دیا، لیکن اپنے شہر مدینہ والوں کو حضور نے کچھ نہ دیا۔ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ واپسی پر چند نوجوانوں نے باتیں کی کہ حضور نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ان کو دیا، سب کو دیا، اتنا زیادہ دیا، ہمیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی دے دیتے تو کیا آپ کی رحمت کم تھی؟ اس وقت میرے آقا کریم کو یہ بات پتہ چل گئی، حضور علیہ السلام کو ہر بات معلوم ہو جاتی تھی، چاہے وہ قریب کرنے والا کوئی کرے یا دور کرنے والا کوئی بات کرے۔ حضور علیہ السلام نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر میرے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کیا باتیں کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہے، ہمیں معاف فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال وانتم ترجون الى رحالکم برسول اللہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب کو مال ملا ہے، دولت ملی ہے، سونا چاندی بکریاں گھوڑے ہیرے جواہرات ملے ہیں، سب کو مال ملا ہے، تمہیں آمنہ کا لال ملا ہے۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو
ان کے حصے میں دنیا کا مال آیا ہے، تمہارے حصے میں آمنہ کا لال آیا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا آج کے بعد ایسی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو اللہ نے سب باتیں بتا دی ہیں جو جو ہمارے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت سہیل بن عمر کے بارے میں آتا ہے جب آپ ایمان لائے تو اتنا پختہ آپ کا ایمان تھا، اتنا پختہ کہ پھر آپ کا لقب ہی بن گیا محمود الاسلام، اسلام کے اندر تعریف کیا جانے والا بندہ، اسلام کے اندر تعریف کیے جانے والا بندہ، یعنی اتنی آپ کی تعریف، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نا جتنا مال مشرکوں کے درمیان رہ کر کفر کے طرف سے خرچ کیا ہے نا، اتنا ہی مال میں نے اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام پر اور دین اسلام پر خرچ کیا ہے۔ انتہائی سخی تھے، انتہائی غنی بھی تھے، سخی بھی تھے، اور انتہائی عبادت گزار تھے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل سے، کیونکہ آپ قرآن سیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک سیکھتے تھے، بار بار آتے تھے، اور جب قرآن سیکھتے تھے پھر قرآن پڑھ کر روتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ مکہ چھوڑ کر چلے گئے حضرت معاذ بن جبل، تو کسی نے آپ کو کہا کہ تم قبیلہ خزرج کے مرد یعنی حضرت معاذ بن جبل، ان سے تم قرآن سیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارا قبیلہ اور ہے، معاذ بن جبل کا قبیلہ اور ہے، تم تعصب کی بنا پر ایسی بات کرتے ہو، لیکن میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، تم چاہے جتنا منع کرو، نہ میں حضور کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ قرآن کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اب آگے بڑھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھتے، روتے۔ پھر انہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نا جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام کے قریب میں نے دیکھا جو بندہ کھڑے ہو کر اونٹ قریب قریب کر رہا تھا، حضور انہیں ذبح فرما رہے تھے، یعنی اونٹ حضور علیہ السلام کے قریب کیے جا رہے تھے، آپ ان کے گلے پر چھری پھیرتے، انہیں نہر کرتے، ذبح کر رہے تھے۔ وہ بندہ جو جانوروں کو قریب قریب کر رہا تھا، اس بندے کا نام ہے حضرت سہیل بن عمر، یہی وہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ جانور پکڑتے قریب کر دیتے، حضور ان کے گلے پر چھری پھیرتے، اور پھر یہاں تک قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، امام بہقی لکھتے ہیں اور دیگر محدثین، جن جن جانوروں کے سر اٹھتے، آنکھیں اٹھتی، وہ دیکھتے کہ کائنات کے نبی ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو سہیل بن عمر کو پکڑنے کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی ابھی وہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے تھے، جانور پہلے دوڑ کر حضور کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے۔ انہیں آج معلوم تھا کہ آج اللہ کے محبوب کے ہاتھ چھری ہے اور ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ آج وہ جانور ہو کر پہچان گئے، آج انسان ہو کر نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام انہیں ذبح کرتے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط لکھا مکہ مکرمہ میں، یعنی آپ مدینہ منورہ میں تھے، یہ حضرت سہیل بن عمر مکہ میں تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک خط مبارک لکھا۔ خط میں حضور علیہ السلام نے لکھا کہ اگر تمہیں خط صبح ملے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آب زمزم مکے سے روانہ کر کے مدینے مجھے پہنچانا، اگر شام کو خط ملے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے تم نے مکے سے آب زمزم روانہ کرنا ہے۔ حضرت سہیل بن عمر جب انہوں نے تحریر پڑھی، فوراً حضور علیہ السلام کی تحریر پڑھ کر 2 مشکیزیں آب زمزم کے بھر کے
ایک بندے کو روانہ کیا کہ جاؤ میرے نبی کو آب زمزم پہنچا۔ اچھا خوبصورت بات عرض کروں، ابھی آپ ایمان نہیں نہ لائے تھے تو بہت دبنگ قسم کے خطیب تھے، بہت دبنگ قسم کی گفتگو کرتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، آپ کفار مکہ کی طرف سے خطیب بن کر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا تو قال عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل صحابہ میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعنی، مجھے حکم دے، انزع سنیت سہیل، کہ آقا آپ مجھے حکم دیں میں سہیل بن عمر جو کافروں کی طرف سے قریش کی طرف سے خطیب بن کر گفتگو کرتے ہیں میں ان کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ وہ میرے نبی کے خلاف بات نہ کریں، وہ میرے نبی کے خلاف بات نہ کریں۔ یہ صحابہ کی غیرت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس نے اپنی جہنم میں جانا ہے، ہم اس کے خلاف کیوں گفتگو کریں، بات کیوں کریں؟ لیکن یاد رکھو ہمیں سوچنا ہوگا یہ ملک پاکستان حضور کی عزت کے لیے بنا تھا، حضور کے کلمے پہ بنا تھا، کلمے کے لیے بنا تھا۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، گر سینے وچ عشق نبی نہیں بد راز ایمان دا مطلب کیا، بد ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جس دیش کے اندر پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا عمر ہائے ہائے فلا یقوم علینا خطیبا، حضرت عمر نے کہا تھا نا تاکہ وہ کھڑے ہو کر ہمارے خلاف تقریر نہ کریں، میرے نبی کے بارے میں بات نہ کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا دعھا، عمر اسے چھوڑ دو، عمر اسے چھوڑ دو، فلعلھا ان تسرک یوما، اے عمر ان قریب تم دیکھو گے سہیل بن عمر ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تقریر کرے گا کہ تم بھی اس کو دیکھ کر مبارکباد بھی دو گے، خوش بھی ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس بات کو میں نبی کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نہیں سمجھے کہ پتہ نہیں کون سا اشارہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب آگے چلیے، وہ موقع کون سا تھا؟ وہ موقع اس وقت آیا جب آقا کریم کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق امیر المؤمنین مقرر کیا گیا۔ مکے کے بعض قبائل کے لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے، حضرت جناب سہیل بن عمر کھڑے ہوئے، اب وہی انداز دبنگ انداز تھا، کھڑے ہوئے تقریر کی، قبائل کو کہنے لگے بات سنو۔ اب یہ 11 ہجری کا موقع تھا، کوہرام مچ گیا کہ آقا کریم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت بعض قبائل جب مرتد ہوئے، حضرت سہیل بن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے، خطبہ دیا، الفاظ کیا تھے؟ اے گروہ قریش، اے وہ قبائل جو مرتد ہو رہے ہو، یاد رکھو آخر میں اسلام لانے والے تم ہو اور مرتد ہونے والے بھی تم ہو، یعنی کچھ قبیلوں کو مخاطب کر کے کہا۔ فرمانے لگے بات سنو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اب نبی کریم کے بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق امیر المؤمنین مقرر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ان پر سب کو جمع کر دیا، اللہ کے محبوب کر کے جمع، پھر دنیا سے گئے۔ اب اس کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ اب حضرت سہیل بن عمر نے کہا میں نے جس بندے کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ آج کے بعد میرے نبی کا کلمہ کوئی بھی نہ چھوڑے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ بات پتہ چلی نا، اس زبردست خطبے کی بارے میں پتہ چلا، حضرت عمر نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا یہی وہ مقام تعریف ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا عمر
اس کے دانت نہ توڑو، بلکہ یہ ایک ایسا مقام آئے گا جب یہ خطبہ دے گا تو عمر تم بھی اس کی تعریف کرتے نظر آؤ گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے، بہت سارے لوگ عرب کے سردار جمع ہو کرنا، اور کچھ مہاجرین اور کچھ انصار، کان المہاجرون والانصار بباب عمر، جب حضرت عمر فاروق کے دروازے پر آئے، کوئی کام سے آئے تھے، یعنی قریش کے سردار بھی تھے اور حضور کے انصار صحابہ میں بھی تشریف لائے، فجعل یأذن لہم علی قدر منازلہم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداروں کو پیچھے رکھا، حضور کے جو قریبی صحابہ تھے، حضور کے جو غریب صحابہ تھے، ان کو حضرت فاروق اعظم نے اندر بلا لیا۔ جب اندر گئے نا تو سردار باہر کھڑے ہیں، اور جو غریب صحابہ تھے حضور کے، یعنی وہ سردار تھے اور ان کو غلام کہہ کر بلایا کرتے تھے وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، لیکن غلاموں نے پہلے کلمہ پڑھا، جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ اب نہ فنظر بعضهم الى بعض، سردار اب باہر کھڑے تھے تو یہ سارے اندر چلے گئے، جو باہر کھڑے تھے ان میں حضرت سہیل بن عمر بھی تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو اندر بلا لیا، ان کو بلایا ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ فقال لهم سہیل بن عمر، حضرت سہیل بن عمر نے کہا ایک دوسرے کے منہ کیوں دیکھتے ہو؟ ہمیں تو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے اسلام لانے میں جلدی کی، تو اسلام اس کو زیادہ عزت دیتا ہے جو اسلام کی پہلے قدر کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، عمر فاروق نے ان کی عزت کی، تم نے بعد میں کلمہ پڑھا، تو غصہ اپنی جان پہ کرو۔ کہنے لگے اعلیٰ انفسکم فغضبوا، فرمایا پھر تم اپنی جانوں پر غصہ کرو نا، تم ایک دوسرے کا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس وقت حضرت سہیل بن عمر نے ان کو خطبہ دیا، کہنے لگے سرداران مکہ کوئی بات نہیں، حضرت فاروق اعظم نے اگر ان کی عزت کی ہے تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا ثم خرج الى الجہاد، اب تم کیا کرو؟ جہاد کی طرف تیاری کرو، انشاءاللہ میرا رب تمہاری اس ادا کو پسند بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا، اور تمہیں بہت بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں آپ کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے تعزیت کی، تو حضرت سہیل بن عمر کہنے لگے ابو بکر مجھے یہ بتاؤ شہید کا کیا یہ درجہ نہیں؟ میرے آقا نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا جو میدان جہاد میں شہید ہوگا 70 خاندان کے بندوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل یہی بات ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو بندہ شہید ہوگا میدان جہاد میں کل قیامت والے دن 70 بندوں کی شفاعت کر کے جنت پہ لے جائے گا۔ حضرت سہیل بن عمر مسکرا پڑے، کہنے لگے میں امید کرتا ہوں میرا بیٹا عبداللہ بن سہیل جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، جو ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، یعنی ختم نبوت کے لیے پہرا دینے کے لیے نکلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے اندر 700 حفاظ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت سہیل بن عمر کہنے لگے مجھے پھر امید ہے میرا بیٹا مجھ ہی سے ابتدا کرے گا، سب سے پہلے اپنے باپ کو پکڑ کے جنت میں داخل کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق اس کے اندر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور انور کے اندر جب غزوہ روم کے لیے مسلمانوں کو حکم ملا تو آپ حضرت سہیل بن عمر کئی اکابر صحابہ کے ساتھ نکلے، لشکر کو لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے، پھر بڑھ چڑھ کر جہاد کیا، اور پھر آپ کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں 2 قول آتے ہیں۔ ایک آپ کے وصال کے بارے میں قول ملتا ہے کہ آپ طاعون کی وجہ سے جو ہے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جو مضبوط روایت ہے اہل صحابہ اور دیگر
جو ہے وہ کتب احادیث کے اندر اور کتب سیر کے اندر جو بات ملتی ہے اسد الغابہ کے اندر اور الرسابہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ 15 ہجری ماہ رجب کے اندر جنگ یرموک میں حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہادت پائی ہے۔ حضرات محترم، حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے کچھ عرصہ اسلام میں گزارا، مگر اسلام کے ساتھ اتنی وفاداری کی کہ آخر وقت میں میدان جہاد میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آج جب میں الاصحابہ فی تمیز الصحابہ کو مطالعہ کر رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے جب حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں قریش مکہ کے اس خطیب کی وجہ سے بڑا تنگ ہوں، جو خطاب کرتے ہیں تو کفار مکہ کے اندر اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اسلام دشمنی میں اور آگے بڑھ چڑھ کر پیش آتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا داہا، عمر اس کو چھوڑ دو، عمر اس کو چھوڑ دو، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا، آج وہ خطاب کافروں کی طرف سے کر رہے ہیں، مگر جب میرا وصال ہوگا نا تو پھر وہ مسلمانوں کی طرف سے خطیب بن کر گفتگو کرے گا۔ اس کا مطلب ہے حضور جانتے تھے کہ میرا غلام میرا کلمہ پڑھے گا اور مسلمانوں کے ایمان کو بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، بڑی پتے کی بات کی۔ آپ نے فرمایا جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نوروں محبوبانو سب نزدیک آوے، کیا نیڑے کیا دوروں محبوبانو سب نظر آوے، کیا نیڑے کیا دوروں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار مبارک پر کروڑہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان جیسی زندگی اللہ ہم سب کو عمل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔